الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم۔ الحمدللہ سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں عالم اسلام کی دو عظیم ہستیاں کہ جن کا عرس مبارکہ پوری دنیا میں اہل سنت کے حلقوں میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے، کہ جن میں پہلی جو ہستی ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دوسری عظیم ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ حافظ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اور ان دونوں بزرگوں کے آراس تاریخ ولادت، تاریخ وصال اور بہت ساری ایسی چیزیں تاریخ میں پائی جاتی ہیں کہ جن میں مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ چند ایک انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، لیکن قبل اس کے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا جو سلسلہ صوفیہ نقش بند جو جاری الحمدللہ کافی عرصے سے ہے، اور اس میں ہم مختلف بزرگان نقش بند کا جو ذکر خیر کرتے چلے آ رہے ہیں، بیچ میں کئی معاملات مصروفیات اور سیلاب کی صورتحال بارشوں کے معاملات یہ آپ کے سامنے گزرے ہیں، تو ان وجہ سے بیچ میں یقیناً ناغہ ہوا ہے۔ اب چونکہ سفر المظفر کا مہینہ آن پڑا اور ہماری یہ خوش بختی خوش نصیبی کہ ان عظیم ہستیوں کے آراس ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، تو اسی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ 25 سفر المظفر کے قریب سیدی اعلیٰ حضرت کا جب عرس قریب آئے گا تو ان کی ذات گرامی پر بھی انشاءاللہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہم انشاءاللہ امام ربانی ان کی ذات گرامی پر ان کے جو زندگی کے مختلف سیرت کے جو گوشے ہیں اس پر کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج فقط تعارفی ایک ایسا کلپ کہ جس میں ان دونوں ہستیوں کے بیچ میں بہت ساری ایسی باتیں اور معاملات ہیں جو مماثلت رکھتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس صوفیہ سلسلہ نقشبند کا جو سلسلہ ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں سے انشاءاللہ جیسے حضرت بابا سماجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ پر ہم نے جو ذکر خیر اختتام کیا تھا وہیں سے انشاءاللہ حضرت بابا سماجی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہم اسٹارٹ لیں گے، لیکن اس سے قبل جو چونکہ مہینہ آن پڑا ہے تو ہم امام ربانی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو ولادت کا مہینہ ہے وہ شوال المکرم ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا جو مہینہ ہے وہ بھی شوال المکرم ہے۔ اسی طرح سے حضرت مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یوم عرس یوم وصال کا مہینہ ہے وہ سفر المظفر ہے، اور اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی جو یوم عرس یوم وصال کا جو مہینہ ہے وہ بھی سفر المظفر ہے، یعنی ان دونوں عظیم ہستیوں کی ولادت کا مہینہ شوال المکرم، اور انہی دونوں عظیم ہستیوں کا وصال اور عرس کا جو مہینہ ہے وہ سفر المظفر ہے۔ اسی طرح سے اتفاق دیکھیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جد اعلیٰ تھے خان سعید اللہ خان کے جو مغلیہ دور ان کی مائیت کے اندر سرزمین افغانستان سے انہوں نے ہجرت فرمائی، اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جد اعلیٰ 15ویں پشت میں جو بزرگ تھے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو معروف ہیں فرق شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، تو ان کی بھی جو سرزمین افغانستان سے ہجرت ہوئی تو وہ بھی بر صغیر پاک و ہند، چونکہ اس وقت میں مشترکہ تو پاک و ہند کہنا بہتر ہوگا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ان کی بھی جو ہے وہ ہجرت ہوئی تھی۔ اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جد اعلیٰ تھے، جب انہوں نے سرزمین افغانستان کندھار سے ہجرت فرمائی بر صغیر پاک و ہند کی طرف، تو اپنے قدموں کی جس سرزمین کو برکتیں دیں اور جس زمین کو سیدی اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ نے اپنا مسکن بنایا وہ زمین تھی صوبہ پنجاب، اور اسی طرح سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی
شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو جد اعلیٰ تھے، وہ سرزمین افغانستان کے کابل سے جب انہوں نے ہجرت فرمائی بر صغیر پاک و ہند کی طرف، تو انہوں نے بھی اپنا جو مسکن بنایا، اور ان کے قدموں کی جو برکت جس زمین کو نصیب ہوئی، وہ زمین بھی صوبہ پنجاب کی تھی۔ یہ بہت سارے اتفاق ایسے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نسب نامہ ہے، اور جو نسب کا جو شرف آپ کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، الحمدللہ۔ اور امام ربانی کو یہ شرف بھی نسب کے اعتبار سے حاصل ہے کہ حضرت امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نسب نامے میں 2 صحابہ کرام کے نامی اسم گرامی آتے ہیں۔ ایک تو خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً ہر مسلمان یہ جانتا ہے، اور اہل علم حضرات کو اس بات سے باخبر ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مقام صحابہ کرام میں کتنا بلند ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو ولادت تھی وہ 14 شوال المکرم، اور حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 10 شوال المکرم ہے۔ اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 971 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی 1272 سنہ ہجری میں، لیکن مہینہ ایک ہے اور تاریخوں میں جو فرق ہے وہ بہت ہی کم ہے، سن کے اعتبار سے نہیں، یعنی 10 اور 14 یہ پہلے عشرے کا آخر اور دوسرے عشرے کا شروعات، تو یوں اس اعتبار سے سمجھیے کہ اسی حوالے سے حضرت امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اور خود نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو فیض حاصل ہوا کہ آپ کی عمر شریفہ جو تھی وہ 63 برس گزری ہے، یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کو فیض نصیب ہوا۔ اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عمر شریفہ پائی وہ 64 برس کی عمر شریفہ تھی۔ تو پہلا ہمارا جو ذکر خیر جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی وہ ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ ان کا نامی اسم گرامی دنیا کے ہر کوچہ وہ قریہ وہ بستی کا ہر مسلمان ہر عاشق رسول ان کے نام سے باخبر ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی دین کے اندر اتنی خدمات ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں، اور ہر مسلمان ان کی دینی خدمات کے حوالے سے اہل علم حضرات یقیناً باخبر ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت خود امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی حضرت شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف میں کلمات طیبات کے حوالے سے حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے تفسیر مظہری جو ہے نا وہ تحریر فرمائی۔ تو عالم اسلام کی یہ وہ تفسیر مظہری یعنی وہ تفسیر ہے کہ جو لکھی مرید نے ہے، لیکن عشق اور محبت پیر سے اتنا تھا کہ اپنی جو تفسیر تھی اس کو نسبت دے دی حضرت پیر مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو ہے نا منسوب کر دی۔ تو یہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات طیبات کے صفحہ نمبر 77 پر جو لکھا، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ شریف میں بھی اس کو گویا کہ ذکر فرما کر، اور آپ نے بھی ایک مہر جو ہے نا وہ ثبت فرما دی۔ آپ یہ قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت مجد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخ احمد تو تم اس کے متعلق سوال کرتے ہو کہ وہ ہماری امت میں وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس جیسا کون ہے جو ہماری امت میں ہو۔ یقیناً حضرت شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا لا يحبه الا
مومن تقی ولا یبغضہ الا فاجر شقی، یعنی شیخ اس مرتبے کا مالک ہے کہ آپ سے محبت اور عشق جو ہے وہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور شیخ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہے کہ آپ سے بغض اور عناد اور دشمنی اور آپ سے نفرت جو ہے کوئی شقی یعنی اپنا جو گناہگار اور بدبختی ہے جو آپ سے کر سکتا ہے، دوسرا ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو بہتر بھی ہو اور آپ سے نفرت کرے، ایسا کوئی نہیں۔ جو آپ سے بغض رکھے گا وہ یقیناً بدبخت اور گناہگار شخص ہے۔ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی سلسلوں میں جو خلافت حاصل تھی، یقیناً سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، اسی طرح سے چشتیہ کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا وہ خلافت نصیب ہوئی تھی۔ خود آپ حضرت امام ربانی آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بیعت جو ہے انہوں نے اپنے والد سے فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق ان کے استاد تھے حضرت ابو یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان سے انہوں نے جو وہ بیعت ارادت فرمائی تھی کہ جن کا تعلق جو ہے نا وہ سلسلہ چشتیت سے تھا۔ اسی طرح سے خود امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے سلسلہ نقشبندیہ میں جو خلافت ملی وہ 23 واسطوں سے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اس کے ذریعے سے مجھے رسائی ملتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو قادریہ سلسلے سے مجھے خلافت ملی وہ 25 واسطوں سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مجھے رسائی اس سے ملتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں سلسلہ چشتیہ کی جو خلافت ملی اس کے 27 واسطوں سے مجھے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک جو ہے وہ مجھے رسائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ تو ایک تعارفی کلپ تھا، اصل جو ہمارا پورا ایک جو سیشن ہوگا پارٹس پر مشتمل ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام و نسب ہے، ان کی سن ولادت اور جائے پیدائش ہے، ان کا خاندانی پس منظر ہے، ہمارے جو موضوعات ہوں گے اور ان کا پیدائشی اب یہ ولی ہیں، ان پر جو سیرت نگاروں نے کلام کیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جائے پیدائش کی فضیلت اور عظمت ہے، تعلیم و تربیت ہے، شرعی و دینی علوم اور آپ کا مرتبہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آپ کا مکتوبات شریف جو ہے وہ دنیا بھر میں مقبول اور مشہور ہے، ان کی مقبولیت کے حوالے سے سیرت نگاروں نے جو کلام کیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ علم باطنی میں آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے یہ بھی ہمارے موضوع میں انشاءاللہ شامل ہے، اور باطنی منازل سلوک کی تحصیل اور خواجہ صاحب سے ملاقات اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مسند تدریس پر جلوہ گیری یہ بھی انشاءاللہ موضوع کا حصہ ہے۔ بشارتیں اور پیشن گوئیاں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور رفعت اور دلالت اور ولایت کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں یا آپ نے جو پیشن گوئیاں انشاءاللہ ارشاد فرمائی تو یہ بھی موضوع شامل ہوگا۔ اس طرح سے بہت سارے ہمارے انشاءاللہ موضوع ہوگا۔ عہد اکبری کے کفریات اور بدعات ہیں، نئے دین کی بنیاد ہے، اور تجدید خدمات اور احیاء شریعت اور سنت، الہاد اکبری کے چشمے، اسی طرح سے الہاد اکبری کا جو چوطرف قلعہ قمہ جو کیا، یہ پورے موضوعات انشاءاللہ اس موضوع پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم تمام پر جاری فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ان قریب ہمارا اس پر جو ہے نا وہ پارٹس پر مشتمل سلسلہ شروع ہوگا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔